جو بھی آپ تمام لوگوں نے مختلف عناوین پر تقاریر کیا، یہ جان لیجیے تقریر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ علم ہے، عمل علم بیکار ہے، اور اگر عمل ہے علم نہیں تو عمل بھی بیکار ہے، اس لیے علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جی ہاں، اس لیے آپ کی تمام عادتیں، سونا، بولنا، اٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یا کاروبار، تجارت، صنعت و حرفت، مزدوری، لین دین، معاملات، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، شکل و صورت، وضاقتہ، لباس و حجامت، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی ہاں، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، لیکن بہت افسوس ہو رہا ہے کہ طلباء کے سرپرست غیر حاضر رہے۔ ایسا بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طلباء کے سرپرستوں کو حاضر رہنا چاہیے، ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے حاضر رہنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار میں گیا، وہاں کے کچھ لوگوں سے میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، مسجد میں دیکھتے ہیں تو کوئی تقسیم چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ مسجد سے واپس چلے آئے؟ کہا ابو ہریرہ میں نے اس مسجد میں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تم نے اس مسجد میں کسی شخص کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حلال و حرام پر مذاکرہ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، حلال و حرام پر تقریر کر رہے تھے، قرآن حدیث کی بات سنا رہے تھے۔ ہاں افسوس ہے تم پر، وہی تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت۔ آج بتائیے، دنیا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے آپس میں بھائی بھائی دشمن، بھائی بہن بہن دشمن، پڑوسی پڑوسی دشمن۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، میں یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ طلباء کے سرپرستوں کو بلایا جائے، ان کے سامنے، عوام کے سامنے ان بچوں سے تقریر کرایا جائے، اور ہمت بڑھے گی انشاءاللہ، اور اس علم میں اور اضافہ ہوگا، اور یہی بچے انشاءاللہ آنے والے وقت میں داعی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، مفسر قرآن بنیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں زیادہ اپنی بات کو لوٹ کر جو ہے لمبا نہ کرتے ہوئے میں اتنی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام طلباء کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، طلباء اس بات کو یاد کر لیں کہ تمام کلاموں سے بہترین کلام قرآن مجید ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کلاموں سے، دنیا کی پوری کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب، کلاموں میں سب سے بہتر کلام اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو ہم پکڑے رہیں، تھامے رہیں میرے جو، اور ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اسے ہم تھامے رکھیں مضبوطی سے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ میں اور اساتذہ کو اللہ تعالیٰ اور محنت مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علم و عمل کو مزین فرمائے، اور قوم و ملت کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شاہ عالم صاحب اس کو کیسے تقسیم کریں؟